أشهد أن محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم اللہم ربنا اجعلنا منہم اللہم ربنا اجعلنا منہم اللہم ربنا اجعلنا منہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خیر المتقبلین آمین یا رب العالمین۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا۔ کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کا کوئی مداوع کر سکو اور نہ کرو، پھر تم چاہے مفسر ہو، محدث ہو، نیک نہیں ہو۔ تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، تم مفسر ہو سکتے ہو، محدث، نیک نہیں ہو سکتے۔ من یحرم الرفق، رفق کہتے ہیں نرمی، رفیق ہمارا ساتھی، دمساز۔ ظاہر بات ہے آپ کو دکھ ہوگا، آپ کے رفیق جو ہے اس کے اپنے دل میں محسوس کرے گا آپ کے درد کو۔ ہم درد کسے کہتے ہیں؟ ہم درد، جن کا درد مشترک ہے۔ ہم عصر ایک زمانے کے لوگ، ہم جماعت ایک جماعت میں پڑھنے والے، ہم درد۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہماری جگر میں ہے۔ اگر یہ رفق نہیں ہے، اگر یہ ہمدردی نہیں ہے، اگر کسی کو دکھ میں دیکھ کر آپ تڑپ نہیں اٹھتے، اگر اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور نہیں کرتے تو کل خیر سے محروم ہے۔ پڑھے جاؤ نمازیں اور تہجدیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس پر جو آخری آیت قرآن کی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس سے زیادہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ اور کیا چاہیے؟ لن کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے فعل مضارع میں، انتہائی مؤکد، ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو ان میں سے جو چیزیں تمہیں پسند ہے۔ قمیض پھٹ گئی ہے، بوسیدہ دے دو کسی کو، یہ نہیں ہے خیرات و صدقات، بلکہ جو تمہیں محبوب ہو۔ لن تنالوا البر، بر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، علم کا معاملہ ہے، محدث ہو سکتے ہو، مفسر ہو سکتے ہو، فقیہ ہو سکتے ہو، مفتی ہو سکتے ہو، سب کچھ ہو سکتے ہو، قرآن مجید کی روح سے نیک نہیں کہلا سکتے۔
وآت المال علی حبہ، اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا، الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب، سب سے پہلے ذوی القربہ، اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے۔ دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے، سگے بھائی کی بیوہ اور یتیم بچے جو ہیں وہ محروم ہیں، انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں، یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے ہیں جی، ان کی ہم کیسے مدد کریں؟ اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کے جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو، اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ، حق بحقدار رسید، ذوی القربى والیتامى، جو بے سہارا رہ گئے، باپ کا سایہ نہ رہا، والمساکین، مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں کم ہمتی۔ آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مرض کہلاتا ہے نیورستھینیا، آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ ہے مسکین۔ اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت کے معنی بھی کمزوری، اور مسکنت کم ہمت ہی، ہمت ختم ہو گئی۔ تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی ہے، وہ بھی مستحق ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر، پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائیں تھیں، نہ کچھ اور تھا، نہ ہوٹل تھے، پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے، کفیل ہے، اچھا ہے۔ اس وقت کی حالت ایسی ہو گئی۔ ہمارے ہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا، جی میں آیا تھا وہاں سے اور یہاں سے، اور میری جیب کٹ گئی، سب کچھ چلا گیا، اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایہ چاہیے۔ اکثر و بیشتر جھوٹے کیسز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو وہ بھاگ جائے گا، پھر نہیں آئے گا اس مسجد میں۔ لیکن یہ کہ ابن السبیل یہ بھی ایک کھاتا ہے۔ والسائلین، یہ ذرا تفصیل طلب معاملہ ہے۔ اسلام کی تعلیم بڑی متوازن ہے۔ ایک طرف سوال کی مذمت ہے، مت اپنا دستے سوال دراز کرو کسی کے سامنے۔ جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے، وہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت نفس کو۔ مانگو اللہ سے، اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے، بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرو۔ تو سخت مذمت ہے، اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، ایک پیشہ بن گیا ہے، وہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے۔ اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں کو، مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم طائی کی خبر کو لات مار دی، حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کسی ایک کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو، اور پھر اس کی مدد کریں، لمسم کریں، پھر وہ 5 روپے نہیں ایسی دیں کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ میں نے 1 روپیہ نہیں کہا، آج دیکھیں 1 روپیہ تو اب کوئی شے نہیں رہی، لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے، یہ کیا ہے؟ والسائلین وفی الرقاب، لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اما السائل فلا تنہر، جھڑکو نہیں۔ اچھا بھائی نہیں، معاف کرو، میرے پاس اس وقت آپ کی مدد کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ان دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ ہونا چاہیے، بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے پہ آیا، کیا پتہ اس کی واقعی الجھن کیا ہے۔
تو سوال کی مذمت اور سائل کو جھڑکنے کی ممانعت، حتی الامکان خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا، اسے ٹھوکر نہ مارو۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ ایک علیحدہ شے ہے، بالکل اس کا اس سے کوئی تعلق نہ سمجھیے۔ وفی الرقاب، رقاب جمع ہے رقبہ، گردن، فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ۔ فک رقبۃ، کسی کی گردن چھڑا دینا۔ اس وقت سب سے بڑی اپلیکیشن اس کی تھی غلاموں کو، کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر دینا۔ بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام یہ ہے کہ جن غلاموں کو اور جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا، دیئر اونرز، دیئر ماسٹرز، ان کے آقا کو حق حاصل تھا، جو چاہے کریں ان کے ساتھ، قتل کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میری ملکیت ہے، جیسے میری بکری میری ملکیت ہے، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھا لیا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میرا غلام تھا، میں نے قتل کر دیا، تم کون ہو پوچھنے والے؟ ان کو حضرت ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا اور منہ مانگے دام دیے ہیں۔ حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی، حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے لو۔ باپ نے کہا بھی، ابو قحافہ نے، ابو بکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا تو کوئی طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں، اس کو خریدنا چاہیے۔ مجھے کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا ہے۔ آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی، کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتا، اس کو کوئی لمپ سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے مینٹیننس کے لیے، نہیں، اس سے تو وہ اسی پوزیشن میں رہے گا۔ یہ بعض مائنورٹی کمیونٹیز کے اندر یہ معاملہ موجود ہے۔ کوئی بھائی اگر گر گیا ہے کاروبار میں تو اس کی پھر ایسی مدد کی جائے کہ وہ پھر آپ کی صف میں آ کر کھڑا ہو جائے، ریسپیکٹیبل ممبرز آف یور کمیونٹی، وہ اس شکل میں پہنچ جائے۔ یہ بھی فک و رقبۃ اس کی ذیل میں آج کل آئے گا۔ اب اس کے بعد آیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ یہ دو کیا ہیں؟ یہ عبادات کی شکل میں دو ستون ہیں جو ان دو چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو اب تک بیان ہوئی ہیں۔ ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ ہر نماز ایمان کی تجدید ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اپنا عہد اللہ کے ساتھ تازہ کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اپنے اس عہد بندگی کو تازہ کرو، ایمان کو تازہ کرو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایمان باللہ تازہ ہوا نا، مالک یوم الدین، ایمان بالآخرہ تازہ ہو گیا نا۔ یہ ہے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے، نیکی کی اس روح کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے یہ نماز۔ اس بحث میں اس کا مقصد کیا ہے وہ میں نے بیان کر دیا، بعد میں کیوں آ رہا ہے، یعنی کہ اصل شے ہے ایمان، اور ایمان کو سپورٹ کرنے والا ستون ہے نماز۔ عملی نیکی میں اصل شے ہے ہمدردی، ہمدردی میں مال خرچ کرنا، اور اس کے لیے ستون ہے زکوٰۃ۔ کم سے کم یہ 2.5% تو نکالو، بوتل کا کارک تو کھل جائے، پھر اور بھی دو، اور بھی دو، اور بھی دو۔ یہ تو obligatory ہے، یہ تو فرض ہے، یہ تو لازم ہے۔
لیکن مقصد کیا ہے؟ اس کو جو سمجھ لیا بس یہی زکوٰۃ ہی ہمارے ذمے میں ہے، وہ بڑے مغالطے میں ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، اے مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ بس زکوٰۃ ادا کر دی تو تمہارے مال کا سارا حق ادا ہو گیا۔ ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، تمہارے اموال میں حق ہے اللہ کا زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ یہاں آتا الزکوٰۃ تو ہے ہی ہے، اس سے پہلے جو آ رہا ہے یہ سرپلس ہے، اس سے آگے کی بات ہے، یہ ایڈیشنل ہے۔ اسی لیے جب انفقوا 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 کی جو تکرار ہوتی ہے قرآن مجید میں، تو ایک جگہ پھر سوال کیا صحابہ نے، کتنا خرچ کریں حضور؟ فرمایا قل العفو، کہہ دو جو بھی ضرورت سے زائد دے ڈالو، ڈونٹ ایکومولیٹ، ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ۔ ایک بات آپ سے کہوں، آپ کچھ چونک جائیں گے، حضور نے کبھی زکوٰۃ دی؟ کبھی نصاب کے بقدر پیسہ آپ کے پاس جمع ہوا کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی؟ کیسی عجیب بات ہے۔ ارکان دین میں سے ایک رکن سرے سے غائب، کبھی آپ نے مال رکھا ہی نہیں۔ حضور کا اسوہ ہم جانتے ہیں، مسواک کر لی ہے، پائچے جو ہیں ٹخنے سے اوپر کر لیے ہیں، یہ اسوہ ہے؟ ہاں ہے، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے، اسوہ تو یہ ہے۔ اور صرف آپ کا نہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں فقراء صحابہ، ابو ہریرہ، ابو ذر، سلمان فارسی، علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ فقراء صحابہ میں سے تھے، کبھی کچھ نہیں رکھا اپنے پاس۔ میں نے بتایا تھا آپ کو شاید کہ حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے، کوئی مکان تھا ہی نہیں، کہاں لے کے جائیں؟ ایک انصاری نے ایک حجرہ دیا ہے اپنے مکان کا، اس میں حضرت فاطمہ ودا ہو کر گئی۔ He didn't have any home۔ ابو ذر وہ تو دوسری انتہا کو چلے گئے تھے۔ قانون یہی ہے، حلال سے کماؤ، اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو زکوٰۃ دے دو، باقی تمہارے اختیار میں ہے، دینا چاہو دو، نہ دینا چاہو رکھو اپنے پاس۔ قانون اس سے زیادہ آپ کو پابند نہیں کرے گا۔ کبھی بھی آپ نے جبر نہیں کیا، ایمرجنسی میں بھی جبر نہیں کیا۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور کو کئی وقت کا فاقہ تھا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر آئے، آپ نے چہرے سے پہچان لیا کہ فاقے سے۔ پھر حضرت عمر آئے، پہچان لیا کہ فاقے سے۔ شاید حضور خود اپنے لیے نہ اٹھتے نہ جاتے، اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر ایک انصاری کے باغ میں پہنچ گئے۔ انصاری کی عید ہو گئی، فوراً لا کر اس نے کچھ کھجوریں، کچھ انگوروں کے گوشے رکھے۔ اس کے بعد وہ دوڑا چھری لے کر کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے۔ یہ ساری تفسیریں میں کیا بتا رہا ہوں؟ مال یہ نہیں تھا کہ مدینے میں سبھی فاقے سے تھے، موجود تھے جن کے پاس مال تھا، لیکن جبراً آپ نے کسی سے کچھ نہیں لیا۔ جب وہ چھری لے کر چلا، فرمایا دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو نہ ذبح کرنا۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد وہ گوشت پکا کر لایا، روٹیاں رکھیں۔ اس کے بعد حضور نے ایک روٹی پر چند بوٹیاں رکھ کر کہا یہ عائشہ کو دے آؤ، اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے۔ اور پھر حضرت عمر کی طرف رخ کر کے کہا عمر یہ ہیں وہ نعمتیں جس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں۔
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور یہ جو فرمایا گیا الہاکم التکاثر میں، نعمتوں کا حساب لیا جائے. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، فرمایا یہ نعمتیں ہیں. تو یہ ہے اصل میں انفاق کا معاملہ. آپ کے اس پر چھوڑ دیا گیا ہے. جتنا بھی آپ میں جذبہ ہے، جتنا بھی آخرت کا یقین ہے، اتنا ہی آپ پسند کریں گے کہ آخرت کے بینک میں جمع کرائیں، یہاں کے بینکوں میں کیوں جمع کرائیں. یہاں کتنا دے دیں گے آپ کو؟ 10%، 20%. وہاں 700% ملتا ہے. 700% نہیں، 7,000، 700 گنا. Why to keep it in these banks؟ حضرت مسیح کا جو پہاڑی کا واس بہت مشہور ہے، سرمن آف دا ماؤنٹ، بڑے پیارے الفاظ ہیں. میں آپ سے اپنا تاثر عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا. جہاں تک مواعظ کا تعلق ہے، جو حضرت مسیح کے مواعظ آئے ہیں، ان سے اونچے وعظ کوئی ممکن نہیں. اسی میں یہ جملہ بھی ہے، دیکھو اپنا مال زمین پر جمع نہ کرو، جہاں چوری بھی ہوتی ہے ڈاکہ بھی پڑتا ہے، کیڑا بھی خراب کرتا ہے. آسمان پر جمع کرو، جہاں نہ چوری کا اندیشہ، نہ ڈاکے کا خوف، نہ کیڑا خراب کر سکے. اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا. مال یہاں ہوگا تو دل اٹکا ہوا ہوگا، اور فرشتے اس طرح گھسیٹ کر کھینچیں گے آپ کی جان کو جیسے کہ سیخ پر سے کباب کھینچا جاتا ہے. اور اگر دل وہاں لگا ہوا ہے جس کے لاکھوں کروڑوں ڈالر سوئس بینکس میں جمع ہے، اسے کہا جائے نکل جاؤ پاکستان سے، اسے کوئی تکلیف ہوگی؟ نکل جاؤ فلاں ملک سے، ملک بدل کرتے تمہیں کیا تکلیف؟ میرے بینک کے اندر پیسے ہیں. البتہ جس کا باہر کچھ نہ ہو، اسے اگر یہ دی جائے سزا تو اس کی تو جان پر بن جائے گی. تو یہ ہے انفاق کا معاملہ. اس میں یہ دو جو ہے، ایک قانونی سطح ہے. قانونی سطح یہ کہ حلال ذریعہ حرام نہ ہو، سود نہ ہو، جوا نہ ہو، فحاشی کو ذریعہ نہ بنایا جائے، منشیات کو ذریعہ نہ بنایا جائے کمائی کا. اور جو بھی آپ کے پاس ہے، آپ نصاب کی سطح کے اوپر آ گئے تو 2.5% زکوٰۃ دے دو. قانون اس سے آگے آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا. اگرچہ فقہاء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی وقت جو فقراء ہیں ان کی ضرورتیں زکوٰۃ سے پوری نہ ہو سکیں تو اس وقت کا امام، اس وقت کا خلیفہ، وہ زبردستی بھی امراء کے مال میں سے مزید لے سکتا ہے زکوٰۃ کے علاوہ. لیکن کمال یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہایت جان گسل تحریک جو تھی، انقلابی تحریک، اس میں بھی کبھی آپ نے جبر سے کام نہیں لیا. یہ آپ کی چوائس پر ہے. البتہ ایک معیار مقرر کر دیا، جیسے حضرت ابو بکر غزوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ لے آئے تھے گھر میں جھاڑو پھینک کر. عام حالات میں یہ نہیں. ایک شخص آئے، صحابی انصاری، میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں، تم چاہتے ہو کہ اپنے ورثاء کو غریب اور فقیر بنا کر جاؤ؟ اس نے کہا اچھا میں آدھا نہیں، آدھا بھی بہت ہے. فرمایا تہائی دیتا ہوں. فرمایا ہاں تہائی کافی ہے. وَالثُلُثُ کثیر، اور ثلث بھی بہت ہے. اور یہی قانون ہے وراثت کا. آپ ثلث سے زیادہ، 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے. 2/3 مال جو ہے کم سے کم وہ صرف قانون وراثت کے مطابق تقسیم ہو، اور کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. ایک بیٹے کو اس کا حصہ بھی مل جائے اور پھر مزید جو ہے وصیت نہیں. وارث کے لیے لا وصیت لوارث. تو یہ ہے زکوٰۃ. در حقیقت اس جذبہ انفاق کو سپورٹ دینے والی شے. کم سے کم یہ تو دو. بوتل کا کارک کھل جائے گا تو مزید بھی نکل آئے گا اس میں سے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
اور وفا کرنے والے، پورا کرنے والے اپنے عہد کے، جبکہ وہ آپس میں معاہدہ کر لیں۔ میں اشارہ کر چکا ہوں، یہ جملہ معاملات انسانی پر حاوی ہے۔ ایک مزدور کو آپ نے یومیہ محنت اور مزدوری پر انگیج کیا ہے، اور وہ مزدور جب دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا تو بیٹھا رہے، کام نہ کرے۔ اسی وقت کام کرے جب دیکھا جائے کوئی سپروائزر دیکھ رہا ہے، تو وہ اپنے عہد کی نفی کر رہا ہے۔ ایک ملازم ہے، وہ دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، مکھیاں مار رہا ہے یا چائے پر چائے پیے چلے جا رہا ہے، جو کام تھا وہ نہیں کر رہا ہے، تو وہ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ شادی سوشل کانٹریکٹ ہے، عورت کے جو فرائض ہیں ان سے زیادہ کا آپ مطالبہ کرتے ہیں، تو آپ ظالم ہیں۔ عورت کے جو حقوق ہیں وہ اسے ادا نہیں کرتے تو ظالم ہے۔ اس اعتبار سے پوری انسانی زندگی، خاص طور پر آج کل کاروبار تو بیسیکلی اصل جو ہے وہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر ہے۔ معاہدہ کر لیا ہے تو اب معاہدہ پورا کرو۔ یہ گویا کہ ایکسٹریم لائننگ ہو جائے گی۔ پورے معاملات دنیاوی جو ہیں ان کے لیے ایک ایفائے عہد کا اگر معاملہ آپ کی شخصیت کے اندر پختگی سے قائم ہو جائے، تو سارے جو معاملات بین الانسان ہیں، انسانوں کے درمیان جو معاملات ہیں، لینے دینے کے، خرید و فروخت کے، ملازمت کے، شادی کے، یہ سب کے سب صحیح ہوں گے، سیدھے ہوں گے، ان میں خیر ہوگا، ان میں برکت ہوگی۔ حضور نے فرمایا عدت المومن کا اخذ الکف، مومن کا وعدہ کر لینا تو ایسے ہے کہ جیسے اس کی کلائی کسی اور کے ہاتھ میں آ گئی ہے، جکڑا ہوا ہے، وہ اب نہیں جا سکتا کہیں۔ He has to fulfill his commitment۔ اور کس قدر کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے کل بھی آپ کو سنایا تھا، حضرت انس کی حدیث رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، شاذ ہی کبھی ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ کہے ہوں، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس شخص کے اندر ایفائے عہد کا مادہ نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ دین تو نام ہے ایک بہت بڑے کانٹریکٹ کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے۔ اس سے بڑا معاہدہ کیا ہوگا؟ پوری زندگی کو کور کر رہا ہے، وہ اتنا بڑا معاہدہ کیسے پورا کر دے گا اگر وہ چھوٹے چھوٹے عہد پورے نہیں کرتا؟ حضور کو جو الصادق الامین کے جو خطابات مل گئے تھے کاروبار معاملات کے اندر، ایک واقعہ آتا ہے، یہ قبل ظہور نبوت، میں آغاز نبوت نہیں کہا کرتا، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ ظہور نبوت، نبوت ظاہر ہوتی ہے جب وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ کسی شخص سے کوئی معاملے پر بات ہو رہی تھی، اس شخص کو کوئی کام یاد آ گیا، انہوں نے کہا محمد ذرا یہاں میرا انتظار کرو تھوڑی دیر، میں ابھی آتا ہوں۔ چلا گیا اور جا کر بھول گیا۔ وَذَّكَرَ بَعْدَ ثَلَاثٍ، اب اسے یاد آیا 3 کے بعد، 3 دن بھی ہو سکتے ہیں، 3 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، عام طور پر خیال یہ ہے کہ 3 دن کے بعد یاد آیا۔ گھبرا کر گیا ہے تو دیکھا وہی بیٹھے حضور۔ اس نے معذرت کی، فرمایا کہ تم نے جو کیا کیا، میں تو اپنے عہد کا پابند تھا، میں کیسے ہلتا یہاں سے؟ میں نے کہا تھا کہ ہاں میں تمہارا انتظار کروں۔ تو ایفائے عہد، یہ گویا کہ معاملات، میں نے کہا تھا نا کہ عمل کے یہاں پر 3 بڑی بڑی شاخیں آ گئی۔ ایمان کی 5 پتیاں، کلی کھل کر پھول بن گیا۔ اعمال کا ایک تناور درخت ہے، اس کے 3 جو ہیں بڑی بڑی شاخیں آ گئی۔ ہمدردی اور انسانی ہمدردی میں اپنا بال خرچ کر سکنا، عبادات جن میں اہم ترین نماز اور زکوٰۃ، معاملات جن کے اعتبار سے صرف ایک شے کافی ہے، ایفائے عہد۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ سورۃ العصر کی تیسری شے کا ذکر نہیں ہے، الا الذین آمنوا، اس کا یہاں ذکر آ گیا۔
ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وعملوا الصالحات، جو تنے کے 3 شاخیں ہیں موٹی موٹی آگے. لیکن امپلائڈ ہے یہاں پر، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ترجمے میں اضافہ کیا گیا صبر حق و باطل کی جنگ کے وقت، یہاں جس صبر کا ذکر ہو رہا ہے وہ صبر علی الطاعہ نہیں ہے جو میں نے کل بیان کیا تھا، صبر عن المعصیہ نہیں ہے جو میں نے کل بیان کیا تھا، وہ صبر ہے اللہ کی راہ میں صبر، اللہ کی راہ کی جد و جہد کرتے ہوئے اگر فقر و فاقہ کی کیفیت ہو جائے، جیسے پورا بنی ہاشم کا قبیلہ جو ہے وہ 3 سال تک نظر بند رہا ہے شعب بنی ہاشم کے اندر، اور گھاٹی کے دونوں طرف پہرا تھا کہ کوئی خوراک اندر نہ جانے پائے. ایسا وقت بھی آیا ہے کہ بنو ہاشم کے چھوٹے چھوٹے پھول ایسے بچے بلک رہے ہیں بھوک سے، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ سوکھے چمڑے ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے. یہ اللہ کی راہ میں صبر ہے. غزوہ احزاب میں جو ہوا ہے، پیٹوں پر پتھر باندھے گئے اور حضور نے اپنے شکم مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے. غزوہ تبوک میں جو ہوا ہے کہ 3 مجاہدوں کا 1 دن کا راشن 1 کھجور، پہلے ایک نے اپنے منہ میں رکھ کر کچھ دیر چوسی، پھر دوسرے کو دے دی، اس نے چوسی، پھر تیسرے کو دی. تو اس لیے والصابرین، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ مفعول کی حیثیت کیوں آیا؟ خاص طور پر ایمفیسائز کرنے کے لیے. صابرون نہیں آیا، والصابرین، اخص بذکر الصابرین. اور اصل میں نیکی جو ہے اس کا معیار تو وہ ہے حق کے لیے بھوک سہو، تکلیفیں سہو، اور حق کے لیے میدان جنگ میں آ کر صابر رہو، ثابت قدم رہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں بیسیکلی ڈیفرنشیٹ ہو گیا ہے ایک خانقاہی تصور نیکی کا، ذکروں کے ذریعے، مراقبوں کے ذریعے اپنے آپ کو مانجے جاؤ مانجے جاؤ مانجے جاؤ، پھر وہ جو جن کو مانجھ دیا گیا ہے وہ دوسروں کو مانجھیں مانجھیں مانجھیں. مانجھنا ہی چلا ہے، آگے نہیں. میدان میں آ کر باطل کو چیلنج کرنا یہ نہیں ہے ہی نہیں. اور شیطان خوش ہوتا ہنستا ہے کہ چائے لگا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، تاکہ اصل جو ہے میدان وہ میرے لیے کھلا چھوڑ کر لگے رہے. نہیں، اصل کرائیٹیرین آپ کی صداقت کا، آپ کی نیکی کا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ صبر کسی اور کام کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی وطن پرستی کی جنگ کا ذکر نہیں ہے، یہ کوئی قوم پرستانہ جنگ کا ذکر نہیں ہے، یہ کوئی اپنی جیسے بادشاہ کرتے تھے اپنی دولت بڑھانے کے لیے، اپنی مملکت کو توسیع دینے کے لیے صبر نہیں ہے، بلکہ یہ راہ حق میں والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، خصوصاً وہ جو صبر کرنے والے ہیں فقر و فاقہ میں، بھوک میں اور تکلیف میں. زخم آ گیا ہے، تیسرے اٹھ رہی ہیں، برداشت کر رہے ہیں، آدمی کانپ جاتا ہے. معاذ اور معوذ جو 2 نوجوان تھے جن کو حضور نے تو کہا تھا تم ابھی کم عمر کے ہو، تم جاؤ واپس چلے جاؤ، لیکن ان میں سے جو بڑا تھا اس نے کچھ کہا حضور سے تو حضور نے مان لیا، چلو ٹھیک ہے تم آ جاؤ. چھوٹے نے کہا حضور میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں. آپ نے کشتی کرائی، اس نے پچھاڑ دیا، اچھا بھائی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ. انہی میں سے ایک کا ہے، میں بھول رہا ہوں ان کا نام، ان کے ایک شانے کے اوپر تلوار کا وار پڑا، پورا شانہ کٹ گیا، کوئی ایک تسمہ، کوئی ایک ٹینڈن لگا رہ گیا کسی. اب وہ ہاتھ جو ہے وہ لٹک رہا ہے، وہ دوسری ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں لیکن یہ رکاوٹ ڈال رہا ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا، زور سے جھٹکا دیا،
اور اس بازو کا علیحدہ کر کے پھینک دیا. اور میں سچ کہتا ہوں انہیں کوئی درد محسوس نہیں ہوا ہوگا. وہ جذبہ جو ہوتا ہے وہ انسان سے سب کچھ کرا دیتا ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور جنگ کے وقت، حق و باطل کی جنگ. وہ جنگ جو ہے زرپرستی کی نہ ہو، ملک گیری کا نہ ہو، وہ حق کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہو، انسانوں کو ملوکیت کے شکنجے سے نجات دلانے کے لیے ہو، انسانوں کو کیپٹلزم کے جنگل سے اور اس کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے ہو، وہ جنگ جو حق کے لیے ہو، اس میں ثابت قدم رہنا. یہ صبر کی سب سے اونچی منزل ہے، اور یہ نمایاں ترین فرق ہے اسلام کے تصور نیکی میں اور جو آپ دنیا میں دوسرے، چاہے وہ بدھ مت کا تصور ہو اور چاہے وہ کسی اور کا تصور ہو اور چاہے وہ صوفیانہ تصور ہمارے ہاں کا ہو، چاہے وہ کرسچین موناسٹسزم کا تصور، ان سب سے جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ چوٹی پر ہے. دیٹ از دی پیک. حضور نے اسے کہا ضربۃ السنام منہ الجہاد فی سبیل اللہ. ہمارے دین کی حقیقت جو ہے اس میں اس کی چوٹی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے. لیکن میں کسی موقع پر جہاد کے بارے میں جو مغالطے خود ہم نے پیدا کیے ہیں، جس کی بنا پر اغیار نے پھر جو ہے اس کے خلاف مہم چلائی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس سیریز کے اندر میں اس مضمون کو لے آؤں. ہم دوسروں کا شکوہ کیا کریں، غلطی ہماری اپنی ہے. ہم نے جہاد کو بدنام کیا دنیا کے اندر، اس لیے کہ جہاد کا صحیح تصور ہمارے سامنے ہے ہی نہیں. بہرحال یہ حضور کے زمانے میں جنگیں ہوئی ہیں، دین حق کو غالب کرنے کے لیے آخری مرحلہ آیا ہے قتال کا، جنگوں کا. تو وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں. بر اور نیکی کا اگر دعویٰ کریں تو انہیں حق ہے، لیکن یہ پوری شخصیت، پورا سراپا، جسے آپ کہتے ہیں این آرگینک ہول. ان آرگینک چیزوں کو آپ کاٹ کے اس کے حصے بکھرے کر سکتے ہیں. آرگینک چیز کاٹیں گے ختم ہو جائے گی، زندگی نہیں رہے گی اس میں. آرگینک ہول، اس کا ہر جز لازم ہے. اس کے روح ایمان ہے جو موٹیویشن کو درست کرتی ہے. اس کے اعمال کا ذکر آ گیا. اور چوٹی اسی لیے سورہ صف میں فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کے محبوب تو وہ بندے ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفیں باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. آج کل ہم کہیں گے جیسے کہ ری انفورس کنکریٹ کی وال ہے. اس وقت وہ سیسا پلا دیا کرتے تھے درزوں کے اندر، اس دیوار کی مانند کھڑے رہیں جس میں کوئی رخنہ نہ پیدا کیا جا سکے. یہی اسلوب اختیار کیا ہے اقبال نے اپنے ایک شعر میں، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. محبوبیت خداوندی کا مقام یہ ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا شروع میں، ایک تو نفع ہوتا ہے، ایک بونس سی تنخواہ، ایک بونس. مضمون تو تھا بر کے بارے میں، لیکن یہاں فرمایا یہی متقی بھی ہے. تم نے تقویٰ کو بھی چند ظاہری چیزوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے اپنے ذہن کے اندر. داڑھی لمبی ہو، لباس صحیح ہو، کوئی جبہ ہو، کوئی عبا ہو، کوئی عمامہ ہو، وغیرہ 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 وغیرہ. ہاں خیر وہ چیزیں بھی اپنی جگہ ہیں، سنت سمجھ کر کی جائیں، یقیناً موجب ثواب ہے. لیکن یہ اگر کردار نہیں ہے تو یہ ظاہری ٹیپ ٹاپ حضرت مسیح کے الفاظ میں ان قبروں کے مثال ہے
جس کو اوپر سے خوب آپ نے سفیدی کی ہوئی ہے، اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں.